کیونکہ ہر آدمی حق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ امام پاک امام حسین نے جہاں عبادت کی ہے تو عبادت کے ساتھ ساتھ خلق خدا کا بھی خیال کیا ہے، جہاں عبادت کی ہے وہاں حق کے علم کو بھی بلند کیا ہے۔ مزہ جو استی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے، سلام پھیرن تو بعد ناصر، نماز ہندی ہے سب دی پوری، حسین سجدے وچ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچے۔ تو حسین کا تو جو نماز کا ہے وہ وہاں درس ہے۔ مصطفیٰ میں یہ چاہوں گا یہ اس پہ ضرور بات ہو کہ آج جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ پس پشت ہے، احکامات الہیہ وہ سب کچھ پس پشت ہے اور نمود و نمائش آگے ہے۔ وہ مدثر اقبال کچھ اور کر رہا ہوگا، جو احکام الہی ہے وہ کچھ اور ہے۔ امام نے تو آخری دم تک جو ہے وہ شب عاشور بھی عبادت میں گزری ہے اور جو شہادت کا وقت ہے وہ بھی عبادت میں ہے۔ محترم مدثر بھائی، گزارش یہ ہے کہ ہم سب جب بھی محرم میں اور جب بھی محرم کے علاوہ بھی ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ ہوتا ہے، خاص طور پر کربلا کے حوالے سے، تو ہر آدمی دکھی ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے۔ تو جہاں تک آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ امام پاک امام حسین علیہ السلام رات بھی عبادت میں گزار رہے ہیں، صبح بھی تلاوت قرآن ہے، یہ سارے معمولات ہیں، لیکن ایک عجب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو سامنے لوگ موجود تھے نا وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے، وہ بھی تلاوت قرآن کرتے تھے، اور حیرت انگیز منظر یہ ہے کہ امام پاک امام حسین کی اقتداء میں ابتداءً انہوں نے نمازیں بھی پڑھی۔ اور میں آپ کو عجب حیرت کی بات بتا رہا ہوں، فردق جو شاعر تھا وہ جاتے ہوئے کسی مقام پر حضرت امام پاک سے یہ کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں پر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہر آدمی حق کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ امام پاک امام حسین نے جہاں عبادت کی ہے تو عبادت کے ساتھ ساتھ خلق خدا کا بھی خیال کیا ہے، جہاں عبادت کی ہے وہاں حق کے علم کو بھی بلند کیا ہے۔ وہ جو یزید لعین تھا عبادت وہ بھی کرتا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، وہ بھی خطبہ پڑھتا تھا، لیکن وہ بدبخت تھا، وہ بدترین انسان تھا۔ امام پاک امام حسین نے اس کے ظلم کے خلاف جہاں مظالم میں گھرے ہوئے آپ نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی، وہیں رب کی عبادت کو بھی پیش نظر رکھا، اور آخری وقت امام پاک امام حسین نے سر سجدے میں رکھا۔ میں اور آپ ہوں، آج ہمیں ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، اور میں ناظرین کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، ابھی ہمارے ہاں سیلاب کی سی صورتحال ہے، کچھ دن قبل ہمارے فوج کے جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے اہلی حادثے میں، یہیں لسبیلا میں۔ یہ سب آپ کے سامنے، اور آپ سے کون زیادہ جانتا ہے، پوری قوم دکھی ہوئی نا، حالانکہ یہ وقتی حادثہ تھا، کسی نے پلان نہیں کیا تھا، یہ ایک ہو گیا معاملہ۔ سیلاب میں کوئی بچہ بہ جائے تو باپ پیچھے جاتا ہے، ماں جاتی ہے، جب وہ یوٹیوب پر ویڈیو آتی ہے تو ہم سب غمزدہ ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ایک حاکم وقت ظلم کر رہا ہے، ظلم کس پر کر رہا ہے؟ مدثر پر نہیں، مفتی نوید پر نہیں، کسی عام آدمی پر نہیں، نواسہ رسول پر کر رہا ہے۔ خنجر وہاں چل رہا ہے جہاں نبی نے بوسے دیے ہیں، اور وہ حسین سر سجدے میں رکھ کے صبح قیامت تک آنے والے ہر نمازی کو یہ پیغام دے رہا ہے، نماز بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، حج بھی کرو۔ میں اپنا حج چھوڑ کے یہاں جو آیا ہوں، میں حاجی بن سکتا تھا، میں وہاں حج کرتا، لوگ میرے ہاتھ پاؤں چومتے، کیونکہ میں نبی کا نواسا ہوں۔ جیسے یہاں کہا گیا کہ نواسہ رسول چاہتے تو سب کچھ ان کے پاؤں میں ہوتا، اس لیے کہ یزید تو یہ چاہتا تھا کہ آپ یہ سارے کام کریں، لوگ آپ کے پاس آئیں، پر میرے اقتدار کو مت چھیڑیں، میں جو شرابیں پلوا رہا ہوں، میں جو فحاشی اور یعنی کو فروغ دے رہا ہوں، میرے ہاں جو کرپشن ہو رہی ہے، جو دو نمبری ہو رہی ہے، بس میری حکومت کو مت چھیڑیں۔ حسین نے کہا اللہ کی عبادت بھی رہے گی اور اللہ کے مخلوق کے جو حق ہیں وہ بھی ان کو ملیں گے۔ حسین زندہ رہے گا تو وہ لوگوں کے حق کے لیے بھی لڑے گا، ظلم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا، اور امام حسین نے یہ کر کے دکھایا۔ تبھی تو خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد
دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حسین کون ہے؟ جواب ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آج، یہ صدقہ حسین کا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.